أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. سورۃ الواقعہ کی آخری چند آیتوں کی تلاوت کی گئی. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: پس اگر وہ مقربین میں سے ہو تو راحت ہے اور عمدہ روزی ہے اور نعمت والی جنت ہے یا نعمت کا باغ ہے. اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو تمہارے لیے سلامتی کہ آپ اصحاب یمین میں سے ہیں. اور اگر وہ جتلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو گرم پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں داخل ہونا ہے. بے شک یہ قطعی حق ہے. پس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے. سورۃ الواقعہ جب شروع ہوئی اس میں بھی آخرت میں انسانوں کی 3 جماعتیں ہوگی وہ بیان ہوا تھا. مقربین یعنی بہت زیادہ قریب، اصحاب الیمین داہنی جانب والے یا جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ. یہ دونوں جماعتیں جنتی ہیں. ان کو کیا کیا ملے گا فیسلٹی جنت میں اس کا بیان ہوا. اور تیسری جماعت ہے اصحاب الشمال بائیں جانب والے یا جن کو الٹے ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. پھر بیچ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی. منی کے بارے میں کہا کہ اس پر ہماری کاریگری دیکھو. کھیتی باڑی کے بارے میں فرمایا. آسمان سے اترنے والے پانی کے بارے میں فرمایا. اسی طرح ہم جو آگ جلاتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کس طرح کام کرتی ہے وہ بیان فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم اپنی کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں اس کو ثابت فرمایا. اب اخیر میں واپس یہ موضوع اور ٹاپک پہلے کی طرف لوٹ رہا ہے کہ اگر فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ اگر یہ مرنے والا مقربین میں سے ہیں یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوں گے ان میں سے ہیں، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ تو اس کے لیے پھر مرنے کے بعد راحت ہی راحت ہے. روحن کا ترجمہ کیا ہے راحت اور ریحان کا ترجمہ ہے عمدہ روزی. ایک ترجمہ یہ اور ایک ترجمہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے ریحان سے خوشبو. ریحان خوشبو یعنی جب یہ آدمی مرے گا تو اس کو پھر آرام ہی آرام ملے گا، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہوگی، روزی ہی روزی، کھانا پینا ہی ہوگا. وجنت نعیم اور نعمت کا باغ یعنی جنت ہوگی. لیکن کب؟ جب کہ وہ مقربین میں سے ہوگا تب. اور مقربین میں سے آدمی یوں ہی نہیں ہو جاتا، زندگی بھر کی تھکاوٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے. آدمی نے عبادتوں کے ذریعے شریعت کے احکام پورا کر کے اس طرح زندگی گزاری کہ گویا آدمی دنیا سے تھک کر گیا. اس کے بعد اس سے کہا جائے گا اب آپ کو آرام ہی آرام. بہت قربانیاں دی انسان نے زندگی میں، اللہ کے خاطر، اس کے دین کے خاطر. شریعت کے ایک ایک حکم کو معلوم کیا، اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جب آدمی مرتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اب آرام ہی آرام ہے،
آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکا لیا، اب آرام کی جگہ ہے. تو یہ سننے کے واسطے کہ اب آرام ہی آرام ہے، پہلے دنیا میں اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، چاہے عبادتوں کے ذریعے ہو، حالات کے سامنے صبر کے ذریعے ہو، قربانیوں کے ذریعے ہو، جس طرح بھی ہو اپنے آپ کو تھکانا ہے. عبادت کی بات کریں تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو تھکایا ان کی زندگیاں کیسی تھیں؟ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم فضائل نماز میں سنتے ہیں کہ 40 سال ایسے گزرے ہیں، 40 سال کہ آپ ہمیشہ اذان سے پہلے مسجد میں ہوتے تھے. 40 سال، 4 مہینے نہیں، 40 دن نہیں، 40 سال. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور آپ مسجد میں حاضر نہ ہو. اب ان 40 سالوں میں سردی کا سیزن، گرمی کا سیزن، بارش کا موسم، کوئی مر گیا، کوئی پیدا ہوا، کہیں شادی میں جانا ہوا، کیسے کیسے حالات ہوئے ہوں گے، یہ خود بیمار پڑے ہوں گے، کسی کا انتقال گھر میں ہوا ہوگا، کسی کی شادی ہوگی. لیکن 40 سالوں تک ان کی پابندی ایسی تھی کہ اذان ہوتے وقت وہ مسجد میں پہلے سے موجود ہوتے تھے. تو کتنا اہتمام کیا ہوگا انہوں نے، کیسا اپنے آپ کو پابند بنایا ہوگا. جب ایسے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کو پھر محنت کے بعد جو پھل ملتا ہے اس میں مزہ زیادہ آتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ پورا سال محنت کرے اور پھر رزلٹ اچھا آئے تو خوشی کے آنسو اس کے آنکھوں میں آ جاتے کہ بھائی ہم نے بہت محنت کی، اس کا یہ پھل ہے. اور جس نے محنت نہیں کی، پہلے تو رزلٹ کے دنوں میں نمازیں چالو کرتا ہے، پھر سب نمازیں پڑھ لیتا ہے، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، اگلی پچھلی سب 2-3 دنت کرنا ہے، زیادہ تو کرنا نہیں ہے. اس کے بعد اس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ نمبر کی بات تو ہم کرتے ہی نہیں، صرف پاس ہو جائے بس، کیونکہ محنت کی نہیں ہے. لیکن جنہوں نے محنت کی اور پھر رزلٹ ملتا ہے، مزہ ان کو آتا ہے. یہ سعید ابن المسیب جب دنیا سے گئے ہوں گے تو ان کے لیے کیا خوشیاں ہوگی. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں تب ہی یہ مرنے والے کو خوشبو سنگھاتے ہیں جنت کی. پھر وہ مرنے والے کی روح مچلنے لگتی ہے کہ کب جلدی سے نکل جانا ہے، جنت میں پہنچنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے حاضری دینی ہے. اور اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہم تو کس منہ سے ہو سکیں؟ زندگی میں کچھ کیا ہوگا تو آدمی خوشی خوشی حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو ہم سے ملنا پسند کرتا ہے ہم اس سے ملنا پسند کرتے ہیں. جو ہماری ملاقات پسند کرتا ہے ہم اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو ہم سے کترانا چاہتا ہے، دور رہتا ہے، پھر ہم اس کی ملاقات بھی ہم بھی پسند نہیں کرتے. تیاری کر کے آدمی گیا ہو تو پھر خوشی خوشی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا. روح مچل کے نکل جاتی ہے. پھر دنیا والے بات کرتے ہیں کہ بس پانی پیا، کلمہ پڑھے، چلے گئے. حالانکہ موت اتنی آسان نہیں ہوتی، لیکن جن کی زندگی اچھی ہوتی ہے ان کے لیے آسان ہوتا ہے. عامر بن عبداللہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، بیمار ہو گئے. بیماری اس درجے کی تھی کہ ان کو شریعت کی طرف سے اجازت مل سکتی تھی کہ نماز گھر میں پڑھ لیں، ایسے معذور ہو گئے بیماری کی وجہ سے. اذان کی آواز آئی، لوگوں سے کہا کہ مجھے پکڑو، ہاتھ پکڑو میرا، مجھے بٹھاؤ اور مجھے مسجد لے جاؤ. لوگوں نے کہا کہ آپ تو معذور ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے آپ گھر میں نماز پڑھ لیں. عامر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے منادی نے آواز لگائی کہ یہاں آؤ، کامیابی کے لیے ادھر آؤ، نماز کے لیے. پھر میں اللہ کی طرف سے آواز کانوں میں آوے اور میں مسجد نہ جا سکوں، وہ زندگی کیا کام؟ تو لوگ ان کو پکڑ کے لائے. مغرب کی نماز کا وقت تھا، امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے، رکوع میں گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، زندگی ختم. ایسے لوگوں کے لیے ہیں فروح و ریحان. فرشتے مبارکبادی دینے کے لیے آتے ہیں جب روح قبض کرنے آتے ہیں کہ آ جاؤ، خوشی خوشی آ جاؤ. جنت سے کفن لے کر آتے ہیں، اس کے اندر مردے کی روح رکھتے ہیں فرشتے. تو بندے کی روح خوشی خوشی. تو پہلے زندگی ایسی ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی کر دیے گئے، خون برابر بہہ رہا تھا زخم سے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی،
لیکن جیسے نماز کے لیے آپ سے کہا جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا، فوراً ہوش میں آ جاتے اور نماز پڑھ لیتے، خون جاری ہوتا تھا، معذور تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرماتے جب کہ آپ زخمی تھے، آدمی کو بولنے کا ہوش نہیں رہتا، اور ان کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اپنا آخری زخم ہے، یہ زخم ہم کو دنیا سے منتقل کر کے آخرت تک پہنچا دے گا. تب فرمایا کہ ہاں، جس کا نماز سے تعلق نہیں، جو نماز چھوڑ دے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ تو صرف میں عبادت کی مثال دے رہا ہوں. نماز، صحابہ کرام روزے رکھتے تھے، اور روزے بھی ہمارے جیسے کھانے پینے کے اہتمام والے نہیں ہوتے تھے کہ وقت پر شہری کا وقت ہوا، کھانا مل گیا، اور شام کو اچھے سے اچھا کہ 10ویں محرم ہے، اچھا پکانے کا بھی ہے، اور بہت اہتمام سے کیلے بھی لائے نہ سموسے بھی بنائے. ایسا نہیں ہوتا تھا. کھجور کے 1-2 دانے مل گئے تو مل گئے. پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور تو کئی دنوں کے ساتھ میں روزے رکھتے ہیں، بیچ میں افطاری نہیں کرتے. تو صحابہ کرام نے بھی چالو کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، بلایا، کہا کہ نہیں، مجھ میں اور تم میں فرق ہے، مجھ میں اور تم میں فرق ہے. تم میری طرح روزے مت رکھو، افطاری کے ٹائم پر افطار کرو. جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوں گے نماز روزوں کے ساتھ، تب ان کو جب یہ خوشخبری سنائی جاتی ہوگی تو ان کو کتنا اچھا لگتا ہوگا کہ ہم نے جو محنت کی اس کا پھل، اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. اور صرف نماز ہی اور روزے ہی یہاں تک بندہ اپنے آپ کو لمیٹیڈ نہ رکھے، بلکہ جس میدان میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہو، آدمی کو اس میدان میں کود پڑنا چاہیے. اب آدمی نمازی ہے، حاجی ہے، روزہ رکھتا ہے سب، لیکن صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں مست کھا پی رہا ہوں بس، اڑوس پڑوس میں کیا ہوتا ہے، اب میرے بھائی کا کیا حال ہے، بہن کا کیا حال ہے، بھائی بھتیجے کیسے ہیں، میرے کو کوئی لینا دینا نہیں، میں نمازی ہوں، حاجی ہوں، میں کماتا ہوں، کھاتا ہوں اور سو جاتا ہوں. یہ مزے کی زندگی نہیں. دوسروں کے سکھ دکھ میں پارٹنر بننا، شریک ہونا، یہ کمال. حیات الصحابہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام میں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ مؤذن نے نماز کے لیے اقامت کہہ دی ہوتی، نماز کھڑی ہوتی جب جماعت، تو اقامت کہی جاتی، جماعت کھڑی ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کی طرف جا رہے ہوتے اور کوئی صحابی بیچ میں حضور کو پکڑ لیتا اور کہتا کہ حضور یہ فلاں ضرورت ہے ذرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بات چیت میں لگ جاتے اور پہلے اس کی ضرورت پوری فرماتے. تو صحابہ فرماتے، حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ کبھی اتنی دیر ہو جاتی کہ وہ جو کھڑے تھے وہ تھک کر بیٹھ جاتے، اور صحابہ کرام تو مزدوری کرتے تھے، دن بھر محنت مزدوری والے لوگ تھے، تھکے ہارے آتے تھے، تو بہت سارے تو پھر بیٹھے بیٹھے سو جاتے. لیکن پہلے وہ جو ضرورت مند تھا اس کی ضرورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حیات الصحابہ کے اندر ہی ہے کہ حضور بہت نرم دل تھے. کوئی بھی اپنی حاجت اور ضرورت پیش کرتا، جہاں تک ہو سکے آپ پوری کر دیتے، اور اگر فی الحال اسی وقت کوئی انتظام نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرماتے کہ پھر کبھی میرے پاس بندوبست ہوگا تو میں آپ کو یاد کروں گا، آپ کی ضرورت پوری کر دوں گا. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ اقامت چالو تھی. ہم میں اور حضور میں اور صحابہ کرام میں فرق. ہم وہ بیچارے سفیر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، نماز بعد وہاں بیٹھ جائیے، نماز بعد وہاں بیٹھ جائیے، اعلان بھی نہیں کرنے کا. اور اب تو بیچارے سفیروں کو مسجدوں میں رات کو رکنے کا بھی نہیں. اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور نقصانات آنے والے سالوں میں امت دیکھے گی. اگر یہ چندے کا سلسلہ بند ہوا، یہ سسٹم کمزور ہوا، تو اس کے نقصانات مدرسوں پر، مسجدوں پر کیا پڑیں گے وہ امت آگے دیکھے گی، اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گی. خیر، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اقامت چل رہی تھی، حضور حجرے میں سے تشریف لائے. اقامت ہوتی تب حضور تشریف لاتے تھے، حجرے کا دروازہ بالکل مسجد میں ہی کھلتا تھا. تو ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے حضور کا کپڑا پکڑ لیا، چونکہ اس زمانے میں چادریں پہنی جاتی تھی، کپڑا پکڑ لیا اور کہا کہ حضور میں نے آپ کے سامنے ضرورت پیش کی، وہ کچھ درجے میں تو پوری ہوئی لیکن ابھی مکمل پوری نہیں ہوئی،
ابھی تھوڑی ضرورت باقی ہے. اور کہا کہ ہاں میں نے اس لیے ابھی کہہ دیا کہ پھر میں بھول نہیں جاؤں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہتے کہ بھائی وہ تیرا مسئلہ ہے، یہ نماز کا ٹائم ہے، ابھی کوئی وقت ہے مانگنے کا. ہم یہ سمجھتے ہیں. وہ صحابی کہہ رہے ہیں دیہات کے کہ پھر میں کہیں بھول نہیں جاؤں، اس لیے ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ میری ضرورت ابھی باقی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی ضرورت پوری فرمائی، پھر آپ آئے اور آپ نے پھر نماز پڑھی اور پڑھائی. ہے تو صحابہ میں لکھا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضور سے کوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ معمول تھا. تو اگر عبادتوں میں آدمی کامل ہو، بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اسی طرح کسی کے کام آنے میں بھی آدمی پیچھے نہ رہے، جس لائن سے اپنے آپ کو تھکا سکتا ہو تھکاوے، جس لائن میں قربانی دے سکتا ہو قربانی دے آدمی. پھر مرنے کا مزہ ہے اپنی جگہ. قربانیاں دینے کے بعد، اپنے آپ کو تھکانے کے بعد، کبھی کوئی موقع ایسا آ گیا کہ صبر، شریعت آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ صبر کرو، تو آدمی اس وقت صبر سے کام لے. مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جاوے لیکن آدمی صبر سے کام لے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عورت تھی، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا. مرگی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھو کھینچ کی بیماری تھی، اس کو کھینچ آتی تھی. تو وہ پریشان تھی، عورت ذات تھی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہا کہ حضور مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دیں. اب ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں، اور اگر تم صبر کرو تو اس کا بدلہ جنت ہے. پھر جنت، اتنا برداشت کر لو یہ بیماری کو. چونکہ یہ دنیا آزمانے کے لیے ہے تو بیماری بھی اللہ رب العزت آزمانے کے لیے دیتے ہیں. تو کہا اگر تم صبر کر لو تو بدلے میں جنت ملے گی. تو اس عورت نے کہا کہ حضور میں صبر کر لوں گی، شفا کی دعا مت کیجیے. لیکن ایک بات ہے کہ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے. میں عورت ذات ہوں، اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا فرما دیجئے کہ جب مرگی کا دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ان کا مسئلہ حل ہو گیا. تو ہم بھی کوئی چھوٹی موٹی مصیبتوں میں گرفتار ہو، بیماری آ گئی، کوئی آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، آسمانی سلطانی، تو ہائی واویلے نہیں. اس وقت بس اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں. صحابہ نے کیا کیا ہے، حضور نے کیا کیا ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. یہ بھی جگر گردے کی باتیں ہیں، بولنا آسان ہے لیکن وقت آنے پر آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ صبر کیا ہے. لیکن پھر اس کا جو بدلہ ہے وہ بھی بہت ہے. جب آدمی نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہوگی، ہر موقع پر شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا، ایسے لوگوں کے بارے میں ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر یہ مرنے والا مقربین میں سے ہیں، خاص لوگوں میں سے ہیں، فَرَوْحٌ، تو مرنے کے بعد آرام ہی آرام ہے، وَرَيْحَانٌ، اور روزی ہی روزی ہے، یا خوشبو ہی خوشبوئیں ہیں، وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، اور نعمت کا باغ ہے یعنی جنت ملے گی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر جو مر رہا ہے وہ اصحاب الیمین میں سے ہیں، داہنے ہاتھ والوں میں سے ہیں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ اصحاب الیمین میں سے ہیں. یعنی یہ بھی بہت اچھی پوزیشن میں ہیں، یہ بھی جنت والوں میں سے ہیں. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہیں، مرنے والا کہ پوری زندگی یہی کام کیا کہ اسلام کا ویرودھ، اللہ کا انکار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، قرآن کی مخالفت، قرآن والوں کی مخالفت، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مخالفت، اور اسی کو سب کچھ سمجھا، اپنا پیسہ بھی اس کے پیچھے لگایا کہ ان ملاؤں کو ٹھکانے لگا دو، ان کی شان ٹھکانے لے آؤ. تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، آتے ہی پہلے مہمانی کہاں سے ہوگی؟ گرم پانی سے، کھولتا ہوا گرم پانی، کھولتا ہوا. نہلایا بھی جائے گا، ممکن ہے اوپر ڈالا جائے، اور پینے کے واسطے مانگے تو پلایا جائے. اور پینے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اتنا گرم ہوگا کہ جب وہ پیالہ جس کے اندر پانی ہوگا وہ قریب کیا جائے گا یا اس کے چہرے کو قریب کیا جائے گا تو یہ چہرے کی چمڑی جھلس کر اس کے اندر آ جائے گی. لیکن پیاس لگے گی سخت تو پینا بھی پڑے گا.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر جتلانے میں زندگی گزاری ہے اور گمراہ تولے کے ساتھ رہا ہے پوری زندگی، فنزل من حمیم، تو گرم پانی کی مہمانی ہے، وتصلیۃ جحیم، اور جہنم میں داخل ہونا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ حقیقی بات ہے، قطعی حق ہے، یقینی بات۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں کہہ رہے ہیں، آج ہم سے کہہ رہے ہیں، اور آنے والی تمام انسانیت سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اس میں ذرہ برابر جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ آگے کہا تھا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ بدل دے کہ چلو اب قیامت نہیں لانی، جانے دو، NRC نہیں لانا، چلو بہت ویرودھ ہے، چلو جانے دو۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، 15 لاکھ والے کا کوئی وعدہ اور اچھے دن والے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہو کر رہے گا۔ فسبح، اب آپ کیا کریں؟ فسبح بسم ربک العظیم، بس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ اور جب یہ ہو کر رہنے والا ہے تو ہم سب کو کام یہی آئے گا کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ تو پڑھو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع میں یہ پڑھو۔ یہاں جو بات ہے فسبح، یہ آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، حکم، پڑھو، تسبیح بیان کرو۔ تو ہم بیان کرتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، یہ یہاں سے ثابت ہوا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہاں سے پڑھتے ہیں؟ کہا کہ اس آیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے فسبح بسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ اور سجدے میں ہم جو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، وہ کہاں سے ثابت ہے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، جو ہم جمعہ کی نماز میں قرات میں سنتے ہیں عشاء میں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، وہاں اللہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ اپنے اعلیٰ بلند و برتر رب کی تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے۔ تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ بس یہ آخرت کی کامیابی کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ کو آرام ہی آرام چاہیے، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں چاہیے، اور نعمتوں والی جنت چاہیے، اور سلام سننا ہے فرشتوں سے اور نیک لوگوں کی زبانی، اور آخرت میں سلامتی چاہیے۔ فسبح بسم ربک العظیم۔ تو اپنی زندگی کو اس ڈھنگ سے اگر کوئی آدمی گزارے گا تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ بہرحال سورۃ الواقعہ یہاں پوری ہوئی۔ پوری سورت کا خلاصہ یہی ہے کہ اعمال کو سامنے رکھ کر قیامت کے دن بندوں کی 3 جماعتیں کر دی جائے گی۔ مقربین بالکل قریب، اصحاب الیمین داہنے ہاتھ والے، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے۔ مقربین اور اصحاب الیمین کامیاب اور اصحاب الشمال ناکام۔ اور کامیابوں کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم نے باتیں سنی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مقربین میں یا اصحاب الیمین میں ہم کو شامل فرما۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں نہیں، لیکن وہ کریم ہے، کسی نہ کسی درجے میں تو ہے، بالکل بھٹکے ہوئے تو نہیں ہیں، کہیں جا کے گنتی تو نہیں بجا رہے ہیں۔ اور اللہ والے فرماتے بھی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی توفیق دی تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، اس سے دعا بھی کریں، اور خاص دعا یہ کریں کہ فتنوں کی اس دور میں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمارے ایمان کی، عقائد کی، اعمال کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔